میرے لیے انتہائی واجب الاحترام معزز سامعین اور میرے عزیز دوستوں، بزرگوں اور ساتھیوں، یہ اسلامی ہجری سال کا دوسرا مہینہ سفر المظفر کا مہینہ چل رہا ہے، اور اسلامی سال کو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہجرت مدینہ کی مناسبت سے ہجری سال کہا جاتا ہے۔ ہجرت مدینہ کا واقعہ اسلامی تاریخ کا ایک اہم موڑ اور سیرت نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک اہم باب ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے حکم سے مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ کی طرف ربیع الاول کے مہینے میں پہنچے تھے، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو ہجرت مدینہ کا سفر تھا وہ اسی سفر المظفر کے مہینے میں شروع ہوا تھا۔ تو اسی مناسبت سے ہجرت مدینہ کے متعلق چند باتیں عرض کرنے کا ارادہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان فرمایا، جب آپ کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا کر دی اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان فرمایا، تو اس سے پہلے مکہ کے لوگ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بہت احترام کیا کرتے تھے۔ اعلان نبوت سے پہلے مکہ کے لوگ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا احترام کیا کرتے تھے، آپ کو صادق اور امین کہا کرتے تھے، اور اپنے اہم کاموں میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مشورے کیا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس مکہ کے لوگ اپنی امانتیں رکھواتے تھے۔ یہ جب آپ نے نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا، نبوت کے اعلان سے پہلے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس مکہ کے لوگ اپنی امانتیں رکھواتے تھے۔ ظاہری بات ہے، امانت بندہ ایسے بندے کے پاس رکھواتا ہے جس پر بندے کو اعتماد ہو کہ یہ امانت میں خیانت نہیں کرے گا، اور مکہ کے لوگ اپنے اہم کاموں میں، اپنے ضروری کاموں میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مشورے کیا کرتے تھے، اور آپ کو وہ صادق اور امین کہا کرتے تھے، اور آپ کا بہت زیادہ احترام کیا کرتے تھے۔ لیکن جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کر دیا اور آپ نے توحید کی دعوت دی اور بت پرستی سے منع کیا، تو وہی مکہ کے لوگ جو آپ کے پاس اپنی امانتیں رکھواتے تھے، آپ کو صادق اور امین کہا کرتے تھے، آپ کا احترام کیا کرتے تھے، اعلان نبوت کے بعد جب آپ نے لوگوں کو توحید کی دعوت دی اور بت پرستی سے منع کیا، تو وہی مکہ کے لوگ آپ کے جانی دشمن بن گئے، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اور آپ کے جانثار صحابہ کرام پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنے لگے۔ جو کوئی مسلمان ہو جاتا اور کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہو جاتا تو مکہ کے لوگ اس پر تشدد کرتے، اور کئی صحابہ کو انہوں نے شہید بھی کر دیا تھا۔ اور اس سب ظلم و تشدد کے جواب میں اللہ تعالیٰ کے نبی اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جانثار صحابہ نے صبر سے کام کیا، اور اس وقت تک مسلمانوں کو اللہ کی طرف سے صرف اور صرف صبر کرنے کا حکم تھا، لیکن جب کفار کی طرف سے
آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوپر اور آپ کے جانثار صحابہ کے اوپر ظلم و تشدد حد سے بڑھ گیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا کہ مکہ مکرمہ سے اب ہجرت کر جائیں۔ 40 سال کی عمر میں آپ نے نبوت کا اعلان کیا۔ اعلان نبوت کے بعد مکہ کے لوگ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اور آپ پر جو بھی ایمان لاتا مسلمان ہوتا اس کے وہ جانی دشمن بن جاتے اور طرح طرح کی تکلیفیں ان کو پہنچاتے، ظلم و تشدد کرتے، کئی صحابہ کو شہید بھی کر دیا۔ لیکن جب یہی ظلم و تشدد حد سے بڑھ گیا اور مکہ کے لوگوں نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوپر اور آپ کی جانثار صحابہ پر ظلم و تشدد حد سے زیادہ کرنا شروع کر دیا تو پھر اللہ کی طرف سے مسلمانوں کو اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حکم ملا کہ آپ مکہ مکرمہ سے ہجرت کر جائیں۔ ہجرت کسے کہتے ہیں؟ عربی میں ہجرت کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو چھوڑ دینا، حجر یحجر حجرن، کسی چیز کو چھوڑ دینا، اور عام طور پر ہجرت کا مطلب ہوتا ہے ترک وطن کر جانا، اپنے وطن کو چھوڑ جانا۔ شریعت کے اندر ہجرت کا مطلب ہے اللہ کے احکام پر عمل کرنے کی خاطر، اللہ کے احکام پر عمل کرنے کی خاطر دار الکفر کو چھوڑ کر دار الاسلام میں چلے جانا۔ شریعت میں ہجرت اسے کہتے ہیں کہ جب کسی مقام پر کفار کا اس قدر غلبہ ہو جائے، جب کسی جگہ پر کافر اس قدر غالب آ جائیں کہ ایک مسلمان کو اس جگہ پر اپنے دین پر عمل کرنا مشکل ہو جائے، تو ایسے میں اس مسلمان پر یہ لازم ہو جاتا ہے کہ وہ اس جگہ کو چھوڑ کر کسی ایسی جگہ پر چلا جائے جہاں وہ دین کے احکام پر آسانی سے عمل کر سکے۔ اسے ہجرت کہا جاتا ہے۔ تو جب کفار کا ظلم و تشدد حد سے بڑھ گیا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ملا کہ اب آپ مکہ مکرمہ کو چھوڑ دیں، اس سے ہجرت کر جائیں۔ اور میں نے بتایا کہ ہجرت کا معنی ہوتا ہے اپنے وطن کو چھوڑ جانا، ترک وطن کرنا، دار الکفر کو چھوڑ کر دار الاسلام میں چلے جانا۔ یعنی جب کسی جگہ پر مسلمان رہ رہے ہوں لیکن اس جگہ پر کافر اس قدر غالب آ جائیں، ان کا اتنا کنٹرول ہو جائے وہاں پر کہ عام مسلمانوں کو اپنے دین پر عمل کرنا مشکل ہو جائے، نماز پڑھنا مشکل ہو جائے، دین کی دعوت دینا مشکل ہو جائے، تو ایسے میں مسلمانوں پر یہ لازم ہو جاتا ہے کہ وہ اس جگہ کو چھوڑ کر کسی ایسی جگہ پر چلے جائیں جہاں وہ دین کے احکام پر آسانی سے عمل کر سکیں۔ اب چنانچہ مکہ مکرمہ میں مسلمانوں کے لیے بھی یہی صورتحال پیدا ہو چکی تھی کہ کفار نہ تو کسی کو اسلام قبول کرنے کی اجازت دیتے تھے اور نہ مسلمانوں کو وہ آزادی سے نماز پڑھنے دیتے تھے اور نہ وہ اسلام کے دیگر احکام پر عمل کرنے کی اجازت دیتے تھے، اور طرح طرح سے وہ مسلمانوں کو ظلم و تشدد کا نشانہ بناتے تھے۔ حد سے زیادہ وہ صحابہ کرام کے اوپر ظلم و تشدد کرنے لگے، نہ ان کو آزادی سے وہ نماز پڑھنے دیتے، نہ اسلام کے دیگر احکام پر ان کو عمل کرنے دیتے، اور نہ وہ کسی کو اسلام قبول کر کے مسلمان بننے کی اجازت دیتے۔ تو ایسے میں اللہ کی طرف سے ہجرت کا حکم نازل ہوا۔ چنانچہ نبوت کے 6 سال میں جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نبوت ملے، 6 سال گزر چکے تھے۔ نبوت کے 6 سال مسلمانوں کا ایک قافلہ ہجرت کر کے حبشہ چلا گیا۔ ہجرت حبشہ، ہجرت مدینہ سے پہلے ہجرت حبشہ ہوئی۔ پہلی ہجرت جو مسلمانوں نے
مکہ چھوڑ کر ہجرت کی، نبوت کے 6 سال میں مسلمانوں کا ایک قافلہ ہجرت کر کے حبشہ کی طرف چلا گیا، اور اس کے بعد 10 نبوی میں، یعنی نبوت کو ملے جب 10 سال گزر چکے تھے، تو دوسرا قافلہ حبشہ کی طرف ہجرت کر گیا۔ اب جب نبوت کے 6 سال کچھ مسلمان ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے تھے، اور پھر نبوت کے 10ویں سال مسلمانوں کا دوسرا قافلہ ہجرت کر کے حبشہ چلا گیا، تو جو مسلمان ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے تھے، اس طور پر مسلمانوں کو وقتی طور پر کفار کے ظلم و تشدد سے سکھ کا سانس لینا نصیب ہوا۔ جو مسلمان مکہ چھوڑ کر ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے تھے، تو وقتی طور پر کفار کے ظلم و ستم سے انہوں نے سکھ کا سانس لیا، لیکن کفار مکہ نے وہاں بھی ان کا پیچھا کیا، کفار مکہ نے حبشہ بھی ان کا پیچھا کیا، اور حبشہ کے بادشاہ، جو اس وقت بادشاہ تھا جس کا نام نجاشی تھا، حبشہ کے بادشاہ نجاشی کو اور جو اس کے حکومت کے ارکان تھے، حکومت کے ارکان دولت کو، ان سے ملاقات کر کے مکہ کے مشرکین نے اور سرداران قریش نے حبشہ کے بادشاہ نجاشی سے اور اس کے ارکان دولت سے ملاقات کر کے انہوں نے اپنی طرف سے یہ پوری کوشش کی کہ وہ لوگ مسلمانوں کو اپنے ملک سے نکال دیں۔ مشرکین مکہ نے یہ کوشش کی کہ جو مسلمان مکہ چھوڑ کر ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے، انہوں نے ان کا پیچھا کیا، اور قریش کے جو سردار تھے مشرکین مکہ کے، وہ حبشہ چلے گئے، حبشہ کے بادشاہ نجاشی سے ملے، اور جو اس کے ارکان حکومت تھے ان سے ملے، اور ان سے ملاقات کر کے ان سے یہ کہا کہ جو جو مسلمان آپ کے ملک حبشہ میں ہجرت کر کے آ گئے ہیں، آپ اپنے ملک سے ان کو نکال دیں۔ لیکن مشرکین مکہ کی یہ کوشش ناکام ہوئی، اور ان کی یہ کوشش کامیاب نہ ہو سکی، اور نجاشی خود بھی مسلمان ہو گیا۔ اور اگرچہ نجاشی خود مسلمان ہو گیا تھا، لیکن اس کے باوجود حبشہ میں اسلام کو کوئی خاطر خواہ فروغ نہ مل سکا۔ اگرچہ نجاشی خود بھی مسلمان ہو گیا تھا، جو حبشہ کا بادشاہ تھا، لیکن نجاشی کے علاوہ حبشہ کے اندر پھر بھی اسلام اتنا نہیں پھیل سکا، اسلام کو فروغ نہیں مل سکا۔ بعض مسلمان تو ہجرت کر کے حبشہ کی طرف چلے گئے تھے، لیکن جو مسلمان ابھی بھی مکہ میں موجود تھے اور انہوں نے ابھی تک ہجرت نہیں کی تھی، وہ برابر کفار اور مشرکین کی تکلیفوں کا سامنا کر رہے تھے۔ آخر کار جب مکی دور کے تقریباً 13 سال مکمل ہو گئے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں نبوت ملی، 40 سال کے بعد سے لے کر 53 سال تک آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں رہے، تو مکہ مکرمہ میں نبوت کے 13 سال آپ نے گزارے۔ ان 13 سالہ مکی دور میں جب مسلمانوں پر کفار کی طرف سے ظلم و تشدد حد سے بڑھ گیا، اور طرح طرح کی تکلیفیں کفار صحابہ کرام کو پہنچاتے تھے، ان کو ظلم و تشدد کا نشانہ بناتے، آزادی سے نماز نہیں پڑھنے دیتے، اور اس کے علاوہ بھی اسلام کے دیگر احکام پر ان کو عمل نہیں کرنے دیتے تھے، تو جب مشرکین کی تکلیفوں کا سلسلہ زیادہ ہو گیا، تو نبوت کے تقریباً 13 سال مکمل ہونے کے بعد جب کفار کا ظلم و تشدد بھی حد سے بڑھ گیا، تو مسلمانوں کو اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ اب مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کر کے چلے جائیں۔ پھر اللہ کی طرف سے ہجرت کا حکم ملا۔ 13 سال مکہ مکرمہ میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تکلیفوں میں گزارے، صحابہ اکرام نے بھی 13 سال مسلسل کفار مکہ کی تکلیفیں برداشت کی، ان کے ظلم و تشدد برداشت کیے۔ آپ سنتے رہتے ہیں بلال حبشی پر کتنا تشدد کیا جاتا تھا۔ تپتی ہوئی دوپہر کے وقت
تپتی ہوئی ریت پر صحابہ اکرام کو لٹا دیا جاتا تھا اور اوپر بڑے بڑے پتھر ان کی اوپر رکھ دیے جاتے تھے، طرح طرح کی تکلیفوں کا ان کو نشانہ بنایا جاتا۔ لیکن جب اللہ کی طرف سے نبوت کے 13ویں سال مسلمانوں کو حکم ملا، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے حکم ملا کہ اب آپ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کر کے چلے جائیں۔ اب جب ہجرت کا حکم آیا تو مکہ میں رہنے والے ہر مسلمان پر شرعاً یہ فرض قرار دیا گیا کہ وہ مکہ سے ہجرت کر جائے۔ یہ ہجرت کرنا اب فرض تھا، جیسے نماز پڑھنا فرض ہے۔ جب مسلمانوں کے لیے ہجرت کرنے کا حکم آیا کہ اب مکہ چھوڑ دیں اور مدینہ منورہ چلے جائیں، تو اب جب ہجرت کا حکم آیا، اس ہجرت کے حکم کے آ جانے کے بعد شرعی طور پر مسلمانوں پر ہجرت کرنا فرض قرار دے دیا گیا کہ وہ مکہ سے ہجرت کر جائیں، بلکہ اس ہجرت کرنے کو ایمان کا لازمی تقاضا اور اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم قرار دیا گیا کہ آپ اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر مکہ سے ہجرت کر جائیں۔ یہ فرض تھا، ہجرت کرنا فرض قرار دیا گیا۔ اور اس حکم کے آ جانے کے بعد بھی اگر کوئی شخص قدرت رکھنے کے باوجود بھی ہجرت نہیں کرتا تھا تو اس کو مسلمان قرار نہیں دیا جاتا تھا۔ ایسے لوگوں کو قرآن نے اپنی جان پر ظلم کرنے والا قرار دیا۔ ہجرت کا حکم آ جانے کے بعد بھی جو مسلمان ہجرت نہیں کرتا تھا، قرآن نے ان کو اپنی جانوں پر ظلم کرنے والا قرار دیا۔ چنانچہ سورہ نساء کی آیت نمبر 97 میں اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا، ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، کہ جو لوگ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہوتے ہیں، جب اسی حال میں فرشتے ان کی جان قبض کرتے ہیں۔ ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، فرمایا جو لوگ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہوتے ہیں اور اسی حال میں جب فرشتے ان کی روح قبض کرتے ہیں، قالوا، تو فرشتے ان سے کہتے ہیں، فیم کنتم، تم کس حال میں تھے؟ قالوا، تو آگے سے وہ جواب دیتے ہیں، کننا مستضعفین فی الارض، کہ ہم اس سرزمین میں کمزور اور بے بس تھے۔ قالوا، تو فرشتے آگے سے کہتے ہیں، الم تکن ارض اللہ واسعۃ، کیا اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی؟ فتہاجروا فیہا، کہ تم اس میں کہیں اور ہجرت کر کے چلے جاتے، اور جو ہجرت کرنے کی بجائے اسی حال میں جان دے دیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فَأُولَٰئِکَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ، یہی لوگ ہیں کہ ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے۔ یہ آیت کریمہ سورہ نساء کی آیت نمبر 97 میں نازل ہوئی۔ کب نازل ہوئی؟ جب مسلمانوں کو مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے کا حکم مل گیا۔ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد مکہ سے ہجرت کر جانا فرض قرار دیا گیا، جیسے نماز پڑھنا فرض ہے۔ اب مسلمانوں کے لیے یہ حکم تھا کہ اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر مکہ چھوڑ دو اور مدینہ چلے جاؤ۔ اور قدرت رکھنے کے باوجود بھی جو لوگ ہجرت کر کے مدینہ نہیں گئے اور مکہ میں ہی رہتے رہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے یہ آیت نازل کی کہ جب فرشتے ان کی روحیں اس حال میں قبض کرتے ہیں کہ وہ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہوتے ہیں، تو فرشتے ان سے پوچھتے ہیں، فیم کنتم، تم اس سرزمین پر کس حال میں تھے؟ قالوا کننا مستضعفین فی الارض، آگے سے وہ جواب دیتے ہیں کہ ہم اس سرزمین میں بے بس اور کمزور تھے۔ قالوا، فرشتے کہتے ہیں، الم تکن ارض اللہ واسعہ، کہ اللہ کی یہ ساری زمین وسیع نہیں تھی؟ فتہاجروا فیہا، کہ تم اس جگہ کو چھوڑ کر کسی اور جگہ ہجرت کر کے چلے جاتے۔ اور فرمایا اس کے باوجود بھی جو لوگ ہجرت کر کے نہیں جاتے، فَأُولَٰئِکَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ،
تو ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، وساعت مصیرا، اور جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے، بہت بری جگہ ہے رہنے کی۔ اب جب یہ آیت نازل ہوئی، البتہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد وہ بوڑھے لوگ، وہ بچے جو چھوٹے تھے ابھی تک بالغ نہیں ہوئے تھے، اور عورتیں جو ہجرت کرنے کی طاقت نہیں رکھتے تھے، اس آیت کے نازل ہونے کے بعد بوڑھے، بچے اور عورتیں جن میں ہجرت کرنے کی سخت اور طاقت نہیں تھی اور وہ مجبور تھے ہر طرح سے، انہیں اس حکم سے استثناء قرار دیا گیا اور انہیں مجبور قرار دیا گیا کہ اگر وہ ہجرت نہیں بھی کرتے تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہوگا، بوڑھے لوگوں پر، بچوں پر اور عورتوں پر، کہ جو ہر طرح سے مجبور اور بے بس تھے اور ہجرت کرنے کی طاقت نہیں رکھتے تھے۔ اللہ نے ہجرت کے اس حکم سے ایسے لوگوں کو معذور قرار دیا اور اس حکم سے ان کو مستثنیٰ قرار دیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا الا المستضعفین من الرجال والنساء والولدان، البتہ جو مرد اور جو عورتیں اور جو بچے لا یستطیعون حیلۃ، ہجرت کرنے کا کوئی ہیلہ نہیں کر پا رہے، ولا یہتدون سبیلا، اور نہ انہیں نکلنے کا کوئی راستہ مل رہا ہے، فرمایا فاولئک عسى اللہ ان یعفو عنہم، وہ اس وعید سے مستثنیٰ ہیں اور ایسے لوگوں کے بارے میں پوری امید ہے، عسى اللہ ان یعفو عنہم، کہ اللہ ان کو معاف فرما دیں گے، وکان اللہ عفوا غفورا، اور اللہ بڑا معاف کرنے والا، بڑا بخشنے والا ہے۔ یہ ان لوگوں کو ہجرت سے استثناء ملا جو بوڑھے لوگ تھے، ہجرت کرنے کی طاقت نہیں رکھتے تھے، اور جو بچے تھے اور جو عورتیں تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے چونکہ ہجرت کرنا فرض قرار دیا گیا تھا کہ اب ہر حال میں آپ نے مکہ کو چھوڑ دیں، اپنا سب کچھ یہاں چھوڑ کر مدینہ چلے جائیں، کسی کو بھی مکہ میں رہنے کی اجازت نہیں تھی۔ ہاں، بوڑھے لوگوں کو، عورتوں کو اور بچوں کو ہجرت کے اس فرضی حکم سے مستثنیٰ قرار دیا گیا اور ان کو معذور قرار دیا گیا۔ اور جب اس طرح ہجرت کا اسلامی حکم اور لازمی حکم دیا گیا تو مسلمانوں نے اس وقت اپنا ایمان بچانے کے لیے جیسے کیسے ہجرت کی اور اللہ کے حکم پر عمل کیا۔ اب جب یہ آیت نازل ہوئی نا، اس وقت 13 سال آپ نے مکہ مکرمہ میں گزارے، 53 سال میں جب نبوت کو ملے 13 سال گزر چکے تھے، تو ان 13 سالہ مکی دور میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی اور صحابہ اکرام نے بھی بہت تکلیفیں برداشت کی۔ کفار مکہ ان کو طرح طرح کی تکلیفیں پہنچاتے تھے، مسلمانوں کو سر عام نماز پڑھنے کی اجازت نہیں تھی، اسلام کی کسی اور حکم پر بھی ان کو عمل نہیں کرنے دیا جاتا تھا۔ 13 سال کے بعد اللہ کی طرف سے ہجرت کا حکم جب آ گیا اور اللہ نے کہا کہ اب مکہ چھوڑ کر مدینہ چلے جاؤ، کیونکہ جب کسی ایسی جگہ پر انسان رہ رہا ہو اور وہاں پر مسلمانوں کے اوپر کافر غالب آ جائیں اور کفار کا اس قدر غلبہ ہو جائے کہ انسان کو اپنے اسلام پر عمل کرنا مشکل ہو جائے، اپنا دین بچانا مشکل ہو جائے، نماز پڑھنا مشکل ہو جائے، تو پھر اللہ کی طرف سے ہجرت کر جانے کا حکم ہوتا ہے۔ تو اس وقت بھی مسلمانوں کو جب ہجرت کا حکم ملا تو یہ ہجرت کرنا فرض تھا، نماز کی طرح ہجرت کر جانا، مکہ کو چھوڑ کر چلے جانا، یہ فرض قرار دیا گیا۔ جو لوگ طاقت رکھنے کے باوجود، ہجرت کی طاقت رکھنے کے باوجود مدینہ نہیں گئے اور مکہ ہی میں وہ مقیم رہے، اللہ نے قرآن کی سورہ نساء کی آیت نمبر 97 نازل فرما کر ان کو اپنی جانوں پر ظلم کرنے والا قرار دیا، اور اللہ نے اس ہجرت کے فرضی حکم سے بوڑھوں کو، عورتوں کو، بچوں کو مستثنیٰ قرار دیا اور ان کو معذور اور مجبور قرار دیا کہ اگر یہ لوگ ہجرت نہیں بھی کرتے تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ جب ہجرت کا یہ حکم نازل ہوا اور قرآن کی سورہ نساء کی یہ آیتیں نازل ہوئیں کہ اب ہر حال میں ہجرت کرنا ہی کرنا ہے، تو مسلمانوں نے اپنا ایمان بچانے کے لیے
جیسے کیسے مشکل ترین حالات میں مکہ کو چھوڑ کر مدینہ چلے گئے، ہجرت کی اور اللہ کے حکم پر عمل کیا۔ اب جب یہ آیتیں نازل ہوئی نا ہجرت کے بارے میں، سورہ نساء کی یہ آیتیں، تو اس وقت ایک بوڑھا صحابی تھا، بوڑھا صحابی، اس نے اپنے پوتوں سے کہا کہ میں نے بھی ہجرت کرنی ہے، میں نے بھی مکہ چھوڑ کر مدینہ جانا ہے، چونکہ ہجرت فرض ہے، جو ہجرت نہیں کرے گا وہ گنہگار ہوگا، اپنی جان پر ظلم کرنے والا ہوگا۔ اور اللہ نے فرمایا فَأُولَٰئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہوگا اور جہنم بری جگہ رہنے کی۔ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد ایک بوڑھا صحابی اس نے اپنے پوتوں سے کہا کہ اے میرے پوتو، میں نے بھی ہجرت کرنی ہے، میں نے بھی مکہ چھوڑ کر مدینہ جانا ہے، لہٰذا مجھے بھی اپنے ساتھ مکہ مدینہ لے جاؤ۔ بوڑھا صحابی تھا، حالانکہ بوڑھوں کو تو اللہ نے اجازت قرار دی تھی، مستثنا الا المستضعفین من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حیلة ولا يهتدون سبیلا فاولئک عسى الله ان يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا۔ اللہ نے فرمایا بے شک وہ لوگ جو ضعیف ہیں، کمزور ہیں، ہجرت کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، بہت زیادہ بوڑھے ہیں، عورتیں ہیں یا بچے ہیں، ان پر کوئی گناہ نہیں۔ لیکن اس آیت کے نازل ہونے کے بعد ایک بوڑھے صحابی نے اپنے پوتوں سے کہا میں نے بھی ہجرت کرنی ہے، میں نے بھی مدینہ جانا ہے، لہٰذا مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلو۔ اس کے پوتوں نے کہا کہ اے دادا جان آپ بوڑھے ہیں، اور قرآن میں اللہ نے بوڑھوں کو اجازت دی ہے کہ وہ ہجرت نہیں کر سکتے، تو کوئی ان پر گناہ نہیں ہوگا، کوئی ان کی پکڑ نہیں ہوگی۔ لیکن اس کے باوجود اس بوڑھے صحابی نے اپنے پوتوں سے کہا کہ تم لوگ مجھے چارپائی کے اوپر بٹھا کر لے کر جا سکتے ہو تو لے جاؤ، میں نے ہجرت کرنی ہی کرنی ہے، میں نے اللہ کے اس حکم پر عمل کرنا ہی کرنا ہے، لہٰذا تم مجھے چارپائی پر اٹھا کر لے جاؤ۔ جب اس بوڑھے صحابی کے پوتوں نے اپنے دادا کے اس ہجرت کرنے کے جذبے کو دیکھا تو اس کے پوتوں نے چارپائی پر اٹھا کر اپنے ساتھ اس کو ہجرت کرنے کے لیے لے گئے۔ راستے میں ہی اس بوڑھے صحابی کی وفات ہوئی، راستے میں اس کو موت آ گئی، چارپائی پر اس کے پوتے اس کو لے کر جا رہے مدینہ، راستے میں اس کو موت آ گئی، لیکن پھر بھی اس نے اپنے ہجرت والے حکم کو پورا کیا، اور اس پر اللہ تعالیٰ نے اس بوڑھے صحابی کی خاص طور پر قرآن میں اس کی تعریف کی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اجر عظیم کا وعدہ کیا، اور قرآن میں اللہ نے آیتیں نازل کر دی، فرمایا وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو آدمی اللہ کے راستے میں ہجرت کرے گا، مَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو آدمی اللہ کے راستے میں ہجرت کرے گا، یجد فی الارض مراغما کثیرا وسعة، وہ زمین میں بڑی جگہ اور وسعت پائے گا، ومن یخرج من بیتہ مہاجرا الی اللہ ورسولہ، اور فرمایا جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کرتے ہوئے اپنے گھر سے نکلے گا، ثم یدرکہ الموت، پھر اس کو راستے میں موت آ جائے، فقد وقع اجرہ علی اللہ، فرمایا اس کا اجر اللہ کے ہاں طے ہو چکا، اور فرمایا وکان اللہ غفورا رحیما، اللہ بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے۔ وہ جو بوڑھا صحابی تھا جس نے اپنے پوتوں سے کہا کہ مجھے بھی اپنے ساتھ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ لے جاؤ، پوتوں نے کہا کہ دادا جان آپ بہت بوڑھے ہیں، اور بوڑھوں کو اللہ نے قرآن میں ہجرت نہ کرنے کی اجازت دی ہے، لیکن پھر بھی اس نے کہا کہ نہیں تم لوگ مجھے چارپائی پر اٹھا کر لے جاؤ۔ جب پوتوں نے اس کا ہجرت کرنے کا یہ جذبہ دیکھا تو وہ پوتے اپنے دادا کو چارپائی پر اٹھا کر ہجرت کرنے ساتھ لے گئے۔ راستے میں ہی اس بوڑھے صحابی کی وفات ہو گئی، لیکن اس نے اللہ کے اس ہجرت کرنے کے حکم پر عمل کیا۔ قرآن میں اللہ نے آیتیں اتار کر اس صحابی کی تعریف فرمائی اور اس کے لیے قیامت کے دن اجر عظیم کا وعدہ فرمایا۔ وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً، جو آدمی اللہ کے راستے میں ہجرت کرے گا وہ اللہ کی اس وسیع زمین میں کھلی جگہ پائے گا،
وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور آگے فرمایا وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، جو آدمی اپنے گھر سے نکل کر اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف ہجرت کرے، ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ، پھر ہجرت کرنے کے درمیان راستے میں اس کو موت آ جائے، فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، فرمایا اس کا اجر اللہ کے ہاں طے ہو چکا، اللہ قیامت کے دن اس کو اجر دے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور فرمایا اللہ گناہوں کو بخشنے والا مہربان ہے۔ تو یہ جب ہجرت کا حکم مکہ مکرمہ میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نبوت ملے ہوئے 13 سال گزر چکے تھے، ہجرت کا حکم نازل ہوا، اب مسلمانوں پر کفار کا ظلم و تشدد حد سے بڑھ گیا، اللہ نے فرمایا کہ اب مکہ چھوڑ جاؤ اور مدینہ چلے جاؤ۔ چنانچہ اس وقت ہجرت کرنا فرض ہو گیا تھا ہر کسی کے لیے، کسی کو بھی مکہ میں رہنے کی اجازت نہیں تھی سوائے عورتوں کے، بچوں کے اور بہت زیادہ بوڑھے مردوں کو جو ہجرت کرنے کی طاقت نہیں رکھتے تھے، اللہ نے ان کو اجازت دی۔ اور جن جن صحابہ نے اس وقت ہجرت کی تو ان صحابہ کے لیے اور ہجرت کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑے اجر اور ثواب اور گناہوں کی معافی جیسے انعامات کا اللہ نے اعلان کیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نحل کے اندر فرمایا آیت نمبر 41 میں وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا، فرمایا جن لوگوں نے اپنے اوپر ظلم برداشت کرنے کے بعد اللہ کی خاطر ہجرت کی، وَالَّذِينَ هَاجَرُوا مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا، جن لوگوں نے اپنے اوپر ظلم برداشت کرنے کے بعد اللہ کے راستے میں ہجرت کی، اللہ نے فرمایا لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، ہم ان کو دنیا میں بھی اچھا ٹھکانہ عطا فرمائیں گے، وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ، اور آخرت کا اجر تو بہت بڑا ہے، لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ یہ لوگ اس بات کو جان لیتے۔ تو ہجرت کرنے کی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فضیلت بیان کی کہ جو لوگ اپنے اوپر ظلم برداشت کرتے رہے اور ظلم برداشت کرتے کرتے جب اللہ کی طرف سے ہجرت کا حکم ملا تو انہوں نے اللہ کے راستے میں ہجرت کی، لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، فرمایا دنیا میں بھی ہم ان کو اچھا ٹھکانہ دیں گے، وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ، اور آخرت کا اجر تو بہت ہی بڑا ہے، لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ یہ لوگ جانتے ہوتے۔ اسی طرح قرآن میں ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ نے ہجرت کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ، چنانچہ اللہ نے ان ہجرت کرنے والے لوگوں کی دعاؤں کو قبول کرتے ہوئے فرمایا فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ، اللہ نے ان کی دعاؤں کو قبول کیا اور فرمایا انی، بے شک میں اللہ، لا اضیع عمل عامل منکم، تم میں سے کسی کا بھی اجر اور ثواب ضائع نہیں کروں گا، انی لا اضیع عمل عامل منکم، فرمایا میں تم میں سے کسی کا بھی اجر اور ثواب ضائع نہیں کروں گا، من ذکر او انثی، خواہ وہ ہجرت کرنے والا مرد ہو یا عورت۔ اور آگے فرمایا بعضکم من بعض، تم سب ایک دوسرے میں سے ہو، فالذین ہاجروا، پس وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی، وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ، اور ان کو ان کے گھروں سے نکال دیا گیا۔ مکہ مکرمہ میں جب صحابہ اکرام پر، مسلمانوں پر کفار قریش نے ظلم کیے اور ان کو ان کے گھروں سے نکال دیا، انہی کا نقشہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں کھینچ رہے، فرمایا فَالَّذِينَ هَاجَرُوا، لہٰذا جن لوگوں نے اللہ کے راستے میں ہجرت کی، وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ، ان کو ان کے گھروں سے نکال دیا گیا، وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، اور میرے راستے میں ان کو ستایا گیا، تکلیفیں پہنچائی گئی، فرمایا وَقَاتَلُوا، اور خود بھی انہوں نے میرے راستے میں جہاد کیا، وَقُتِلُوا، اور کئی صحابہ میرے راستے میں جہاد کرتے ہوئے قتل بھی کر دیے گئے، شہید بھی کر دیے گئے، فرمایا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، میں ان سب کی خطائیں اور ان سب کے گناہوں کو بخش دوں گا، معاف کر دوں گا، وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ، اور ان کو ایسے ایسے باغات میں قیامت کے دن داخل کروں گا، تجری من تحتہم الانہار،
جن کی نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، فرمایا ثوابا من عند اللہ، یہ ان کو بدلہ ملے گا اللہ کی طرف سے قیامت کے دن، واللہ عنده حسن الثواب، اور اللہ کے ہاں تو سب سے بہتر بدلہ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہجرت کرنے کے فضائل قرآن میں مختلف جگہ پر بیان فرمائے۔ چنانچہ اس کے علاوہ بھی قرآن میں کئی جگہ پر اللہ تعالیٰ نے ہجرت کرنے والوں کی تعریف کی اور ان کے لیے اپنی طرف سے رحمت اور بخشش کا اعلان فرمایا۔ اور اسی طرح ایک حدیث میں بھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہجرت کرنے کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا الہجرت تہدم ما کان قبلها، الہجرت تہدم ما کان قبلها۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے راستے میں ہجرت کرنا ان سب گناہوں کو مٹا دیتی ہے اور ختم کر دیتی ہے ما کان قبلها، جو گناہ ہجرت کرنے سے پہلے تھے۔ یہ جو آیتیں ہیں اور یہ جو حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہجرت کرنے کی فضیلت بیان کی کہ الہجرت تہدم ما کان قبلها، ہجرت کرنے سے پہلے جو گناہ ان صحابہ سے ہوئے تھے اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا تہدم، ہجرت کرنے سے اللہ تعالیٰ وہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ تو خلاصہ یہاں تک ان باتوں کا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو ہجرت کی تھی نا مدینہ کی طرف، وہ ہجرت اسی سفر کے مہینے میں 27 سفر کو آپ نے ہجرت کرنے کا ارادہ فرما لیا تھا۔ ایک روایت میں آتا ہے 27 سفر کو، اور ایک روایت میں آتا ہے 1 ربیع الاول کو آپ کو جب ہجرت کرنے کا حکم ملا تو آپ نے ہجرت شروع کر دی۔ 13 سال آپ نے مکہ مکرمہ میں گزارے، صحابہ اکرام نے بھی، اور کفار کے ظلم و ستم حد سے بڑھ گئے، اللہ نے ہجرت کا حکم نازل کر دیا کہ اب ہجرت کر کے چلے جاؤ، مکہ میں سب چھوڑ چھاڑ کر جو اپنے ساتھ لے جا سکتے ہو لے جاؤ، نہیں تو مکہ میں سب کچھ اپنا چھوڑ چھاڑ کر مدینہ چلے جاؤ۔ اور اس وقت یہ ہجرت کرنا فرض تھا، لازمی تھا، ایمان کا لازمی تقاضا تھا کہ ہر کوئی مسلمان مکہ چھوڑ کر مدینہ چلا جائے۔ اور مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کی طاقت رکھنے کے باوجود جو مسلمان ہجرت نہیں کرتا، مکہ میں ہی مقیم رہتا، تو ان کے لیے قرآن میں اللہ نے آیتیں نازل کی کہ جو ہجرت کا حکم نازل ہونے کے بعد بھی ہجرت نہیں کرے گا وہ لوگ ایسے ہیں جیسے وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہوں۔ لیکن اس حکم سے اللہ تعالیٰ نے بوڑھے مردوں کو، عورتوں کو اور اس وقت بچوں کو معذور قرار دیا کہ اگر یہ لوگ ہجرت نہیں بھی کرتے تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ لیکن ان کے علاوہ ہر مسلمان کو اس وقت ہجرت کرنا لازمی تھا، ایمان کا لازمی تقاضا تھا، اور یہ ہجرت کرنا اس وقت فرض تھا۔ جب یہ آیتیں نازل ہوئی تو ایک بوڑھا صحابی تھا اس وقت، اس نے اپنے پوتوں سے کہا کہ میں نے بھی ہجرت کرنی ہے، مجھے بھی اپنے ساتھ لے جاؤ۔ اس کو اس کے پوتوں نے سمجھایا کہ اے دادا جان آپ بوڑھے ہیں، قرآن میں اللہ نے بوڑھوں کو ہجرت نہ کرنے کی اجازت دی ہے کہ جو ہجرت کرنے کی طاقت نہیں رکھتے تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہو۔ لیکن اس کے باوجود اس بوڑھے صحابی نے اپنے پوتوں سے کہا تم لوگ مجھے چارپائی پر اٹھا کر لے جاؤ، میں نے اللہ کے اس ہجرت والے حکم پر عمل کرنا ہے۔ چنانچہ جب اس کے پوتوں نے اپنے دادا کے اس جذبے کو دیکھا تو انہوں نے چارپائی پر اپنے دادا کو بٹھایا اور اس کو اپنے ساتھ ہجرت کے سفر پر لے گئے۔ راستے میں ابھی مدینہ نہیں پہنچے تھے کہ اس بوڑھے صحابی کو موت آ گئی، اس کی وفات ہو گئی۔ اللہ نے قرآن کی آیتیں نازل کر کے اس بوڑھے صحابی کی تعریف کی اور فرمایا کہ جن لوگوں نے اللہ کے راستے میں اپنا گھر چھوڑ کر ہجرت کیا اور راستے میں ان کو موت آ جائے فقد وقع اجرہ علی اللہ، اللہ کے ہاں ان کا اجر اور ثواب طے ہو چکا ہے، قیامت کے دن اللہ ان کو اس ہجرت کرنے کا ثواب دے گا۔ اب جب صحابہ کرام نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی، کافی سارے صحابہ رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ مکہ چھوڑ کر مدینہ ہجرت کر کے چلے گئے۔ پیچھے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں اکیلے رہ گئے۔ اب صحابہ کرام نے کن مشکل حالات میں ہجرت کی یہ ایک الگ داستان ہے،
کیسے کیسے مشکل حالات میں صحابہ اکرام نے مکہ مکرمہ چھوڑ کر مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی۔ صحابہ نے اپنا گھر بار، اپنا کاروبار، اپنے عزیز و اقارب، اپنے رشتہ دار اور سب سے بڑھ کر اپنا وطن جس سے انسان کو بڑا پیار ہوتا ہے، مکہ مکرمہ کو انہوں نے چھوڑا۔ ہر قسم کی قربانی صحابہ نے دے دی، گھر بار چھوڑ دیا، کاروبار چھوڑ دیا، اپنے عزیز و اقارب رشتہ داروں کو چھوڑ دیا، مکہ مکرمہ کو چھوڑ دیا۔ اور اس وقت یہ ہجرت کرنا اتنا آسان کام نہیں تھا، اتنا آسان نہیں تھا اپنے وطن مکہ کو چھوڑ کر چلے جانا، اپنے رشتہ داروں کو مکہ میں چھوڑ کر چلے جانا، اپنا گھر بار سب کچھ چھوڑ کر چلے جانا صحابہ اکرام کے لیے یہ اتنا آسان نہیں تھا۔ اور اس سے بھی بڑھ کر پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اور اپنے محبوب آقا کو، صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے محبوب آقا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اکیلے تنے تنہا کفار کے آسرے پر چھوڑ دیا۔ لیکن چونکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حکم تھا اور اللہ کا حکم تھا، لیکن صحابہ نے یہ سب کچھ برداشت کیا۔ اور صحابہ اکرام نے کن مشکل حالات میں ہجرت کی، کفار مکہ اپنی طرف سے ہر ممکن کوشش کرتے رہے صحابہ اکرام کو ہجرت سے روکنے کی، اور اس ہجرت کرنے کے راستے میں کفار مکہ ہر طرح کی رکاوٹ ڈالتے رہے، جس پر ان کا بس چلتا کسی کو پکڑ کر قید کر لیتے، کسی کو پکڑ کر ظلم و تشدد کا نشانہ بناتے۔ کن کن مشکل حالات میں صحابہ نے ہجرت کی، ان میں سے ایک صحابی کا واقعہ آپ کو سناتا ہوں کہ کیسے مشکل حالات میں صحابہ نے ہجرت کی۔ ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، جب ہجرت کا یہ حکم ملا، ابو سلمہ بن عبد الاسد مخزومی رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی ہیں جو رشتے میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے رضائی بھائی بھی تھے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے یہ رضائی بھائی تھے۔ جب انہوں نے ہجرت کی، ان کی ایک بیوی تھی، اس وقت ایک ان کا چھوٹا سا بچہ تھا، اکلوتا بچہ۔ انہوں نے ہجرت کرنے کا ارادہ کیا، اپنی بیوی کو لے کر اور ایک اکلوتے چھوٹے بچے کو لے کر ہجرت کرنے کا ارادہ کیا۔ اور جب مکہ مکرمہ سے اونٹ پر بیٹھنے لگے، اپنی بیوی اور ایک اکلوتے چھوٹے بچے کو ساتھ لے کر مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کر کے جانے لگے۔ جب اونٹ پر سوار ہوئے، ان کی جو بیوی تھی نا ان کی جو بیوی تھی ام سلمہ، اس کے رشتہ دار آ گئے، اب یہ اونٹ پر بیٹھ گئے۔ ام سلمہ، یہ وہی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو بعد میں اپنے خاوند ابو سلمہ کی وفات کے بعد ام المومنین کے زمرے میں شامل ہوئی اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ بنی۔ بعد میں یہی ام سلمہ ام المومنین بنی۔ جب ابو سلمہ اپنی بیوی اور بچے کو اونٹ پر بٹھا کر جانے لگے تو اس کی بیوی کے رشتہ دار آ گئے، ام سلمہ کے رشتہ دار۔ اس کے رشتہ دار آ کر کہنے لگے ابو سلمہ سے کہ اگر آپ ہجرت کر کے جانا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو نہیں روکتے، آپ کی مرضی، آپ چلے جائیں، لیکن یہ عورت یعنی آپ کی بیوی یہ ہمارے خاندان کی عورت ہے، اس کو آپ ساتھ نہیں لے کے جا سکتے۔ چنانچہ ام سلمہ کے خاندان والوں نے ام سلمہ کا ہاتھ کھینچ کر اپنے ساتھ اس کو لے گئے، اور جب اس کو اپنے ساتھ لے کر جانے لگے تو ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے خاندان کے لوگوں نے کہا کہ یہ بچہ ہمارا ہے، جو ان کا چھوٹا بچہ تھا نا، ابو سلمہ کے خاندان کے لوگوں نے کہا یہ بچہ ہمارا ہے، اس کو کوئی بھی اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتا، لہٰذا یہ بچہ ہمارے حوالے کرو۔ چنانچہ ابو سلمہ کے خاندان کے لوگوں نے اس کی ماں کی گود سے یعنی ام سلمہ کی گود سے چھوٹے بچے کو چھین لیا۔ اب ماں، باپ اور بچہ تینوں جدا ہو گئے، خاوند، بیوی اور بچہ تینوں جدا ہو گئے۔ بچہ ابو سلمہ کے خاندان والوں نے لے لیا، ام سلمہ جو اس کی بیوی تھی اس کو اپنے خاندان والے ساتھ لے گئے۔
ہجرت کرنے لگے ہیں ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب دیکھیے ذرا غور کریے کہ کن مشکل حالات میں صحابہ کرام نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی۔ ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کر کے جانے لگے، اونٹ پر بیٹھے، اس کی بیوی کے خاندان کے لوگ آ گئے، کہا اگر آپ ہجرت کر کے جانا چاہتے ہیں تو آپ کی مرضی، ہم آپ کو نہیں روکتے، لیکن آپ اپنی بیوی ام سلمہ کو ساتھ نہیں لے جا سکتے، یہ عورت ہمارے خاندان کی ہے۔ چنانچہ ان لوگوں نے اس کا ہاتھ کھینچ کر اپنے ساتھ لے گئے اور بچہ بھی لے کر وہ جانے لگی۔ تو ابو سلمہ کے خاندان کے لوگوں نے کہا یہ بچہ ہمارے خاندان کا ہے، اس کو تم لوگ نہیں لے جا سکتے اپنے ساتھ، یہ بچہ ہمارے حوالے کرو۔ اب یہاں پر وہ منظر آ گیا جب ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کی بیوی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ان کا چھوٹا اکلوتا بیٹا تینوں جدا ہو گئے، ماں الگ، بیٹا الگ، باپ الگ، اس بے بسی کے عالم میں تنے تنہا اکیلے ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، جبکہ ان کی بیوی کو بھی ان سے چھین لیا گیا، بیٹے کو بھی ان سے چھین لیا گیا، اکیلے ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس تنے تنہا بے بسی کے عالم میں مدینہ ہجرت کر کے چلے گئے۔ ادھر حدیث میں آتا ہے، البدایہ والنہایہ کی روایت ہے، ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں میرا خاوند ہجرت کر کے اکیلے مدینے چلا گیا، پیچھے سے میں ہر روز صبح کے وقت ابتح مقام میں جا کر بیٹھ جاتی اور میں شام تک وہاں بیٹھ کر روتی رہتی، حتیٰ کہ اس طرح کرتے کرتے پورا 1 سال گزر گیا۔ 1 سال کے بعد میرے چچا کے خاندان کے ایک آدمی کو مجھ پر ترس آیا اور اس نے میرے قبیلے بنو مغیرہ سے کہا کہ اے لوگو، کیا تمہیں اس مسکین عورت پر ترس نہیں آتا؟ یہ بیچاری ہر دن صبح سے شام تک اپنے خاوند کے لیے روتی رہتی ہے، کیا تمہیں اس مسکین عورت پر ترس نہیں آتا؟ چنانچہ ام سلمہ کہتی ہیں میرے چچا کے خاندان کے ایک آدمی کو مجھ پر ترس آیا، جب اس نے میرے خاندان کے یہ لوگوں سے یہ بات کی کہ کیا تمہیں اس عورت پر ترس نہیں آتا، تو میرے قبیلے بنو مغیرہ کے لوگوں نے مجھے مدینہ ہجرت کر کے جانے کی اجازت دے دی، اور جو بنو اسد قبیلہ تھا میرے خاوند کے خاندان کے لوگ، انہوں نے میرا بچہ مجھے واپس کر دیا۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے اپنے چھوٹے بچے کو گود میں اٹھایا اور اونٹ پر اکیلے سوار ہو کر مدینہ کے راستے پر ہجرت کرنے کے لیے چل پڑی۔ فرماتی ہیں کہ جب میں مقام تنعیم میں پہنچی، تنعیم ایک جگہ ہے جو مکہ سے مدینہ کی طرف اگر جائیں تو وہاں ایک مقام آتا ہے، مقام تنعیم۔ فرماتی ہیں جب میں مقام تنعیم پر پہنچی، مجھے وہاں عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے میں مل گئے اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ کدھر جا رہی ہو اکیلی؟ میں نے کہا میں اپنے خاوند کے ساتھ ملنے کے لیے مدینہ جا رہی ہوں۔ تو حضرت عثمان بن طلحہ نے کہا کہ آپ اکیلی جا رہی ہیں، آپ کے ساتھ اور کوئی نہیں ہے؟ ام سلمہ نے کہا لا واللہ الا اللہ وبنی ھذا، بخدا میرے ساتھ اللہ کے سوا اور اپنے چھوٹے بچے کے سوا اور کوئی نہیں ہے۔ ام سلمہ فرماتی ہیں حضرت عثمان بن طلحہ کو مجھ پر رحم آیا اور انہوں نے کہا کہ چلو میں آپ کو مدینہ چھوڑ کے آتا ہوں۔ چنانچہ فرماتی ہیں عثمان بن طلحہ نے میرے اونٹ کی مہار کو پکڑ لیا اور آگے آگے چلنے لگے۔ راستے میں جب کوئی منزل آتی جہاں ہم نے رکنا ہوتا، قیام کرنا ہوتا، تو عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ کو زمین پر بٹھاتے اور پیچھے ہٹ جاتے اور مجھے کہتے اتر جاؤ۔ جب میں اونٹ سے اتر جاتی تو عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ کو پکڑ کر دور ایک درخت کے ساتھ باندھ دیتے اور خود اس درخت کی چھاؤں میں لیٹ جاتے۔ جب روانگی کا وقت آتا پھر اونٹ کو میرے قریب لا کر کھڑا کر دیتے اور خود پیچھے ہٹ جاتے اور مجھ سے کہتے کہ اونٹ پر سوار ہو جاؤ۔ میں اونٹ پر سوار ہو جاتی، پھر وہ آ کر اونٹ کی مہار کو پکڑ کر آگے آگے چلنے لگتے۔ اسی طرح جس منزل پر بھی پہنچتے عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طرح کرتے۔ فرماتی ہیں کہ جب مدینہ کے قریب جب قباء کے مقام پر پہنچے، قباء مقام قباء، وہاں جب پہنچے تو عثمان بن طلحہ نے مجھے کہا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ کا خاوند مقیم ہے، جہاں آپ کا خاوند رہ رہا ہے، اللہ کی برکت کے ساتھ اس بستی میں داخل ہو جاؤ۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
مجھے اپنے خاوند کے پاس مدینہ میں چھوڑ کر دوبارہ مکہ مکرمہ واپس چلے گئے۔ فرماتی ہیں کہ میں نے عثمان بن طلحہ سے زیادہ اللہ کی قسم کوئی شریف آدمی نہیں پایا۔ ان مشکل حالات میں صحابہ نے مکہ سے مدینہ منورہ ہجرت کی۔ اب کیسے کیسے حالات آئے؟ کافی سارے صحابہ تو ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے تھے، پیچھے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رہ گئے تھے مکہ میں، اور آپ کے ساتھ ابو بکر صدیق اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ دو صحابہ رہ گئے تھے۔ چند اور صحابہ بھی تھے جو مشرکین کے چنگل میں پھنسے ہوئے تھے، یا کچھ ایسے بوڑھے صحابہ رہ گئے تھے مکہ میں جو ہجرت کرنے کی طاقت نہیں رکھتے تھے۔ جب اکثر صحابہ مدینہ ہجرت کر کے چلے گئے اور پیچھے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رہ گئے اور آپ کے ساتھ ابو بکر اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما رہ گئے، اب ادھر سے مشرکین مکہ نے اجلاس طلب کر لیا۔ جو مشرکین مکہ تھے انہوں نے دار الندوہ میں ایک میٹنگ بلا لی، ایک اجلاس رکھ لیا، اور اس اجلاس میں یہ طے کیا کہ صحابہ اکرام تو آہستہ آہستہ مکہ چھوڑ کر مدینہ ہجرت کر کے چلے گئے ہیں، اور آج کل میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی ہجرت کر کے جانے والے ہیں۔ تو انہوں نے اجلاس بلا لیا کہ اب اس کا کیا کیا جائے۔ وہ دار الندوہ میں مشرکین نے ایک میٹنگ رکھ لی، جو مکہ کے سردار تھے، بڑے بڑے سردار، جن میں ابو سفیان بھی تھے اس وقت، اور اس وقت عتبہ، شیبہ، امیہ بن خلف اور نضر بن حارث وغیرہ، جو اس وقت مشرکین مکہ کے سردار تھے، وڈیرے تھے، چودھری تھے۔ انہوں نے دار الندوہ میں ایک میٹنگ رکھ لی، اجلاس بلا لیا کہ اب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کیا کیا جائے۔ چنانچہ یہ اجلاس میں کیا میٹنگ ہوئی اور اس میں کیا کیا رائے سامنے آئی، انشاءاللہ اس کا مزید اگلا حصہ اگلے جمعے بیان کریں گے۔ یہ ہجرت مدینہ کا سلسلہ ہم نے شروع کیا، ہجرت کا جو ابتدائی حصہ ہے وہ آج اس کے جمعہ میں ہم نے بیان کیا۔ اگلے جمعہ بھی اسی کا تھوڑا سا مختصر خلاصہ بیان کر کے اس کا اگلا حصہ بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق